السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنی محبت، وفا اور قربانی سے اپنے شوہر کا دل جیت لیا، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں عائشہ اور احمد رہتے تھے۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ شروع میں ان کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ احمد جب کام سے واپس آتا تو عائشہ دروازے پر اس کا انتظار کرتی۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ چند سال بعد احمد کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ قرضے بڑھنے لگے۔ پریشانیاں اتنی بڑھ گئی کہ احمد کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ خاموش رہنے لگا۔ عائشہ ہر روز اسے سمجھاتی، اللہ پر بھروسہ رکھے، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ مگر احمد کی پریشانیاں کم نہیں ہوئیں۔ ایک دن احمد بہت غصے میں گھر آیا۔ اس نے عائشہ سے سخت لہجے میں بات کی۔ عائشہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے دل پر پریشانیوں کا بوجھ ہے۔ اس رات عائشہ نے تہجد میں دیر تک دعا کی، یا اللہ میرے شوہر کی مشکلات آسان فرما دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ چند ماہ بعد احمد بیمار رہنے لگا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دل کی ایک سنگین بیماری ہے۔ یہ خبر سن کر عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دن رات اپنے شوہر کی خدمت شروع کر دی، اپنے زیورات تک بیچ دیے تاکہ علاج کا خرچ پورا ہو سکے۔ ایک رات احمد نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عائشہ میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط دیکھا ہے، اگر میں نہیں رہا تو تم کیا کرو گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے کہا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، میری دنیا آپ سے ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ احمد کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے۔ اب صرف دعا ہی سہارا تھی۔ عائشہ نے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی۔ وہ بار بار اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی کی دعا مانگتی رہتی۔ پھر وہ رات آئی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر گھنے بادل تھے اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد
اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب صرف دعا ہی معجزہ کر سکتی ہے۔ عائشہ نے وضو کیا، جانماز بچھائی اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ سجدے میں گئی تو اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، اگر میری کسی نیکی کی کوئی قیمت ہے تو میرے شوہر کو صحت عطا فرما۔ عائشہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، یا رب، میری عمر بھی احمد کو لگ جائے، میرے شوہر کو لگ جائے، لیکن اسے مجھ سے جدا نہ کرنا۔ وہ پوری رات روتی رہی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی اور بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی رہی۔ فجر کے قریب جب عائشہ تھک کر جانماز پر بیٹھی تو اچانک اس کا دل مطمئن ہونے لگا، جیسے اللہ نے اس کے دعا میں امید ڈال دی ہو۔ اسی وقت اسپتال سے فون آیا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی آواز تھی، مبارک ہو، احمد کی حالت پہلے سے بہتر ہے، ابھی ابھی انہیں ہوش آیا ہے۔ یہ سن کر عائشہ سجدہ شکر میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری فریاد سن لی۔ کہانی کا سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے دوستو، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچی محبت صرف خوشیوں میں ساتھ دینے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ بند پاتا ہے، لیکن دعا کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ عائشہ نے اپنے شوہر کے لیے صرف آنسو نہیں بہائے، بلکہ اللہ کے سامنے جھک کر امید کا دامن تھامے رکھا۔ یہی یقین اور صبر انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنوں کی قدر اس وقت کریں جب وہ آپ کے پاس ہو، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ ماں باپ، شوہر، بیوی اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ایک سچے دل سے نکلی ہوئی دعا تقدیر کے فیصلے بھی بدل سکتی ہے۔ محبت وہ نہیں جو صرف زبان سے ظاہر کی جائے، محبت تو وہ ہے جو تکلیف میں بھی وفا نبھائے، آنسوؤں میں بھی دعا کرے اور ہر حال میں ساتھ چھوڑنے کے بجائے ساتھ کھڑی رہے۔ یاد رکھیں، رشتے اللہ کی امانت ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ جانے والے واپس نہیں آتے،
مگر ان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ اگر آج آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں تو انہیں بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کا کوئی یقین نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ میں اور اچھی کہانی لے کے آ سکوں۔ اللہ حافظ۔